السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو علماء اہل سنت نے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی سیرت، آپ کے متعلقہ عقائد پر جو کتب لکھی ہیں ان کے متعلق کچھ تعارف کرواؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتب کو آپ کس طرح آن لائن مطالعہ کر سکتے ہیں یا ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور صدقہ جاریہ کے لیے دوسروں کو بھی شیئر فرمائیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے گوگل میں سرچ کرنا ہے عطاء النبی بلاگ سپوٹ۔ یہ عطاء النبی بلاگ سپوٹ آپ سرچ کریں گے تو جیسے ہی سرچ کریں گے یہ سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عطاء النبی اسلامک PDF بکس، یہ مولانا عطاء النبی مصباحی صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو اس کا لنک جو ہے، اس سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اب ہم اس سائٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اب جب آپ اس سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر موجود ہزاروں کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کتب کی۔ تو ہم سمپل یہاں پر انگلش یا اردو میں صدیق اکبر لکھیں گے۔ پہلے میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں، صدیق اکبر۔ یہ سپیلنگ جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہونی چاہیے۔ یہ میں سرچ کرتا ہوں آگے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کتب آ جائیں گی۔ چلیں اب ہم اردو میں بھی سرچ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کتابوں کی تفصیل پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اردو میں لکھ لیتا ہوں صدیق اکبر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اسی انداز سے آپ نے لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے، یہ آپ دیکھ لیں صدیق اکبر۔ تو یہ سامنے جہاں پہ سرچ لکھا ہے یہاں پر میں کلک کروں گا تو یہ سرچ ہو جائے گا۔ اب جب ہم اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پر تقریباً 100 کتب آ جائیں گے۔ اب پہلی کتاب ہے شان صدیق اکبر بازبان فاتح خیبر، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شان صدیق اکبر نام سے ہی ظاہر ہے۔ اسی طرح مقام سیدنا صدیق اکبر، یہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ جویریہ دھاتا صاحب کے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جہاں پر سنی کتب سے دلائل دیے گئے ہیں وہاں شیعہ کتب سے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ اب تیسری کتاب پہ آتے ہیں، فضائل سیدنا صدیق اکبر، نام سے اظہار ہے کہ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ اسی طرح یہ ایک اور تصنیف ہے فیصل خان رضوی صاحب کی، افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر اجماع امت، پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک۔ جہاں اس کتاب میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر علماء کا اجماع ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر آتے ہیں جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ترجمہ کہ فضائل و مناقب صدیق اکبر پر مشتمل 40 احادیث کا ایمان افروز مجموعہ۔ پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے یہاں پر مفتی ضمیر احمد مرتضی صاحب کی، یہ دراصل فتویٰ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق۔ پھر اسی طرح تجلیات حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کتاب ہے۔ اسی طرح مفتی محمد اختر رضا خان صاحب کی بہت پیاری تصنیف افضلیت صدیق اکبر و فاروق اعظم، یعنی بعد از انبیاء جو امت میں بہترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، ان کا بیان۔ اسی طرح فضائل سیدنا صدیق اکبر، یہ اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت فضائل و مناقب پر مولانا جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب اسی طرح ایک کتاب ہے مفتی پیر محمد اسلم نقشبندی صاحب کی، افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا منکر جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کتاب میں
بڑے بڑے علماء کی تقاریض بھی ہیں، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو دعویٰ تو سنیت کا کرتے ہیں لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کریں گے تو ایسا بندہ جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی طرح یہ بہت ہی پیاری تصریح علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی الطریقۃ المحمدیہ کا ترجمہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ اسی طرح نیچے آتے ہیں خلافت صدیق اکبر، یہ بھی آپ کی سیرت پر ہے۔ مناقب سیرت صدیق اکبر، یہ بھی آپ کی سیرت فضائل پر ہے۔ رفیق نبوت، یہ بھی آپ کی سیرت پر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، یہ بھی آپ کی سیرت فضائل پر ہے۔ اسی طرح تاریخ و سیرت حضرت سیدنا صدیق اکبر مولانا عبدالخالق توکلی صاحب کی ہے، یہ بھی آپ کی سیرت اور فضائل و مناقب پر ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عقائد اہل سنت، یعنی عقائد اہل سنت کا ثبوت جو ہے وہ انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بیان کیا۔ اسی طرح یہ امیر اہل سنت کا بیان ہے، اس کو جمع کیا گیا عاشق اکبر۔ اسی طرح افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اس میں بیان ہے۔ مزید جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو جہاں پر کتابیں آنا ختم ہو جائے گی تو نیکسٹ پوسٹ پہ کلک کریں گے تو مزید کتابیں آ جائیں گی۔ جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ غایت التحقیق، یہ فتاوی رضویہ میں موجود امام اہل سنت کا رسالہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مفتی غلام سرور قادری صاحب کی۔ اچھا، اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس وقت کے جو علماء موجود تھے، بڑے بڑے علماء، ان کی تصدیقات ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر پر یہ ادارہ اہل سنت کراچی کی طرف سے جو جمعہ کا بیان جاری ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح آئینہ عشق رسول میں 2 عکس صدیق اکبر اور ہم، یہ ایک فکر انگیز جو ہے وہ یہ تصنیف ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر کا عشق رسول، یہ دعوت اسلامی کا بیان ہے۔ صدیق اکبر کا خوف خدا، یہ بھی دعوت اسلامی کی طرف سے جاری کردہ بیان ہے۔ مسلک سیدنا صدیق اکبر ما جوابات اعتراض وہابیہ، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جو عقائد و نظریات تھے آج ہمارے بھی وہی عقائد و نظریات ہیں۔ اسی طرح افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ کریم سلطانی صاحب جو علامہ سید احمد اسد صاحب کے بھائی ہیں، ان کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر میں۔ اسی طرح مسند ابو بکر صدیق ہے، یہاں پر یہ عربی میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے، حضرت ابو بکر صدیق کے 100 واقعات، یہ نام سے ہی ان کتابوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح فضائل شیخین، یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مجموعہ اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ پھر اہل بیت سے پوچھ کتنے عظیم ہے صدیق، یعنی اہل بیت کی زبان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فضائل مناقب۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ بھی سیرت پر ہے۔ عمدۃ التحقیق، یہ زبدۃ التحقیق کا جواب ہے جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پھر اسی طرح امام الامت ابو بکر صدیق، یہ علامہ غلام رسول قاسمی صاحب کی تصنیف ہے۔ انوار الصدیق، یہ عربی کتاب کا ترجمہ ہے، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مزید آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا رسول اللہ ما احوال و آثار و ارشادات، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے احوال کو بھی بیان کیا گیا، آپ کے ارشادات کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح امامت صدیق و علی، یہ اعلیٰ حضرت کی تصنیف ہے۔ پھر ایک تصنیف ہے یہاں پر علی سے پوچھ کتنا عظیم ہے صدیق، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح مسئلہ افضلیت اور مسئلہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت میں مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کی کیا حیثیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ غایت التحقیق ایک اور ادارے نے جو شامل چھاپی ہے،
اس کو بھی یہاں پر شامل کیا گیا ہے۔ دلائل نوریہ بر مسائل ضروریہ، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ عمدۃ التحقیق کا ایک اور ترجمہ یہاں پر موجود ہے، افضلیت الصدیق۔ یہ بھی زبدۃ التحقیق جو عبدالقادر صاحب کی کتاب ہے اس کا جواب ہے۔ دلیل الیقین، یہ من کلمات العارفین، عارفین سے، علماء کرام سے، اکابرین سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو، افضلیت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح زبدۃ التحقیق جو عبدالقادر صاحب کی کتاب ہے اس کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل کون ہے، یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر پر ہے۔ اسی طرح زبدۃ التحقیق میں جو غلطیاں طارق محمود نقشبندی صاحب کو نظر آئی، انہوں نے یہ ایک کتاب ترتیب دی ہے۔ اسی طرح خلفائے ثلاثہ اہل بیت اطہار کے تعلقات و رشتہ داریاں، تو اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ مراد رسول، یہ بھی صدیق اکبر۔ مقیاس الخلافہ، تو یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے میں ذکر ہے۔ یہ بھی کچھ کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پر ایک کتاب ہے مناقب الخلفاء الراشدین ما عقائد العلماء الربانیین، تو یہ جو ہے وہ عبدالقادر اور یہ فیضی جو حیزی ہے دراصل، اس کے جواب میں یہ 2 جلدوں پر مشتمل مفتی نذیر سیالوی صاحب کی تصنیف ہے، اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح تذکرہ خلفائے راشدین، عظمت صحابہ کرام بازبان اہل بیت عظام، ان کتب میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کرامات صحابہ، زبدۃ التحقیق میں استدلال کردہ احادیث و روایات کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ۔ زبدۃ التحقیق جو ہے یہ عبدالقادر شاہ صاحب کی ہے، اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے۔ مطلع القمرین، اس پر بھی کام کیا گیا ہے، یہ بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت پر ہے۔ شان صحابہ، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ فضائل صحابہ و اہل بیت، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ افضلیت خلیفہ اول، حق کی آواز، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کیے گئے۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء، جنت کی خوشخبری پانے والے 30 صحابہ کرام، خلفائے راشدین سید عالم کی نظر میں، اس طرح مطلع القمرین، مسئلہ خلافت و شان صحابہ از کتب شیعہ سے، ان ساری کتب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو کہ رافضیوں اور تفضیلیوں کو گوارا نہیں ہوتا، اس حوالے سے بھی یہ کتاب موجود ہے۔ فیضان صدیق اکبر، یہ دعوت اسلامی کی طرف سے چھپی ہے۔ حق چاریہ، یہ بھی وہ اسی طرح کا معاملہ کہ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل اور جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب موجود ہے۔ ضرب ختمین، یہ طاہر القادری کے رد میں ہے۔ اسی طرح مزید کتب پہ ہم کلک کریں گے تو مزید آ جائیں گے۔ جمال صداقت، خلفائے راشدین، خلفائے رسول، اسی طرح ضرب حیدری، یہ خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، افضلیت کو ثابت کیا ہے۔ شیعہ مذہب، عقائد جعفریہ جلد 4، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ موجود ہے، آپ پر اعتراضات کے جوابات، اور اسی طرح شیعہ کتب میں جو آپ کے فضائل و مناقب تحریر ہے، یہ سارے ان کتب میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ قرابت آل و اصحاب رسول، کتب شیعہ کی روشنی ہے، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب موجود ہیں۔ دلیل الیقین من کلمات العارفین، الصواعق المحرکہ، اس میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب موجود ہے۔ ایک اور کتاب یہاں پر جواہر التحقیق، یہ بھی وہ زبدۃ التحقیق کے جواب میں لکھی گئی ہیں، تو یہ تقریباً یہاں پر 100 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ تو آپ اگر ان میں سے کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جیسے یہ کتاب ہے جواہر التحقیق، مسئلہ افضلیت پر علامہ عبدالرزاق مطرالوی صاحب نے جو ان کو جواب دیا ہے عبدالقادر شاہ صاحب کو، تو اس پہ ایک آپشن ہے کلک ہیئر ٹو ریڈ، تو دوسرا ہے کلک ہیئر ٹو ڈاؤن لوڈ۔ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو سمپل کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے کتاب کو دیکھ لیں یا آن لائن مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آن لائن ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے۔ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ کتاب ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر لکھا بھی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور شاہ عبد القادر صاحب کی علمی تحقیق کا تقابل جائزہ، یعنی مسلک اہل سنت کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے اور عبد القادر شاہ صاحب نے جو اپنی تحقیق پیش کی اس میں کیا فرق ہے، یہ زبدۃ التحقیق کے جواب میں ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ ان کتب کو فردر مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ میں نے کتاب اوپن کی ہے تو اوپر جہاں پر ڈاٹ کے نشان بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو تیر کا نشان ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ جیسے ابھی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کے لیے ان کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔